اب میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور آپ واقعی زمرہ اہل حق میں ہیں تو میری تائید کرنا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا بڑا باعث برکت ہے۔ ادھر سے پڑھیں گے کون لے جائیں گے حضور تک؟ بولیے بولیے، کون لے جائیں گے؟ اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں گے تو سارے بولیے حضور پاک۔ عقیدہ ہے؟ جن کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جن کا عقیدہ وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ادھر سے کون لے جائیں گے، اور قبر مبارک پہ ہم پڑھیں گے تو کون سنے گا؟ سرور کائنات خود سنے گا۔ جزاکم اللہ۔ میں اسی لیے بات سمجھاتا ہوں ہر بیان میں بندوں کو کہ کچھ لوگ اس عقیدے پر لے دے کی بات کر لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی تیرے لیے نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کی عزت کرنا، بس۔ ہم حضور کی ذات کی بھی عزت جانتے ہیں، حضور کی بات کی بھی عزت جانتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی ذات اور بات کی عزت نہ مانے ہمیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کوئی فضول وقت ہمارے پاس نہیں ہم اس کی بات سنتے پھریں۔ عقیدے میں کبھی کمپرومائز نہ کیا کرو، مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ تھا، علماء کنونشن وہاں ہو رہا تھا، ایک عالم دین ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں جب پہنچا مجھ سے پہلے وہ گفتگو فرما رہے تھے بڑی اچھی، اور لوگوں کو نرمی سمجھا رہے تھے، علماء کو نرمی کے معاملات، پیار کے معاملات، اور پھر کہہ رہے تھے کتنی آداب سے بات کرو، کتنی نرمی سے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا، زنا کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے پیار سے سمجھایا کہ کوئی ماں سے زنا کرنے پہ تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ بہن سے کہا جی نہیں، بیٹی سے کہا جی نہیں۔ کہا بیٹا اگر تم زنا کرنے جاؤ گے تو سامنے والی بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، سمجھانا چاہیے پیار سے۔ میں نے ان کے بعد کہا، میں نے کہا حضرت کی بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ حاشیہ میں بھی سمجھائے دیتا ہوں، یہ حضور نے نرمی فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میں پڑھی ہے حدیث پاک، لیکن یہ عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ اعمال میں نرمی حضور نے دی ہے۔ اعمال میں نرمی ہوگی تو کوئی نہیں مسئلہ۔ نماز نہیں پڑھے گا تو ہم کہیں گے بھائی پڑھ لے، گناہ کی بات ہے، چھوڑ دے نماز کے ترک کرنے کو۔ کوئی بری بات کرے گا تو سمجھائیں گے، لیکن ایک بندہ عقیدے پہ ڈاکہ ڈال جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، رسول اللہ کے قبر کے سما کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہو، اور ہم یہ حدیث پڑھ کے سناتے پھریں جی نرمی کر لیں۔ میں نے کہا جی نہیں، آؤ میں سناتا ہوں۔ حضور نے عمل پہ نرمی کی ہے، آپ نے سنائی ہے، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، زبردست، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عقیدے پر حضور پاک نے مضبوطی دکھائی ہے، آؤ مجھ سے بھی سن لو۔ سیرت ابن ہشام چھوڑیں، پہلے میں اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ سورۃ الکافرون میرے خیال میں ہم سب کو آتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یا آپ بھی وہی قل ہو اللہ والے ہو کہ ہمیں نہیں آتی؟ ہاں بتاؤ نا، بات کھلی کھلی کرے نا بھائی، قل ہو اللہ بھی جسے نہیں آتی آپ نے بڑا بلا بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا حیدری نے کہا اب بھی پڑھے گا تو غلط پڑھے گا۔ میرے دوستو، سورۃ الکافرون کیوں اتری، کہاں اتری، کس لیے اتری، ذرا اردو تفاسیر علماء حق کے اٹھا کر پڑھ لو۔ کافر لوگ حضور پاک کے پاس آئے ہیں آفرز لے کر، دو آفر، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، نرمی کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمیں پابند کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وحدہ لا شریک مانیں گے اللہ کو، اور جب اگلے سال آئے گا آپ پھر ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ آفر لے کر آئے ہیں کافر کو۔ شاید آج کا مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہے جی کر لو، 1 سال انشاءاللہ میں نے مسئلے سنا کے اگلے سال پہ بھی راضی کر لیں گے۔ ہاں عقیدے میں ڈنڈی مار لو، نرمی کر لو، پیار دے دو بھائی، عمل میں پیار دینا ہے، اعمال میں چھوٹ ہے، اعمال میں گنجائش ہے، عقائد میں نہیں ہے۔ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے لوگو، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے اہل مکہ، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے کریا والو۔ یا اہل مکہ بھی اتر سکتا تھا، یا ایوہ الناس بھی اتر سکتا تھا، لیکن یوں لفظ نہیں ہے۔ سورت کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل یا ایوہ الکافرون۔ یہ ہے عقیدے کی سختی، یہ ہے عقیدے پہ مضبوطی۔ اوے کافرو، یہ انداز کیا، یہ انداز ہے کسی کو قریب لانے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، جو دین میں مداہنت کرے اس کا علاج یہی ہے۔ اگلا جملہ
لا اعبد ما تعبدون، میں تمہاری یہ آفر نہیں مان سکتا کہ میں بتوں کو معبود مان لوں، نہیں مان سکتا۔ اگلا جملہ کہ وہ تو آفر کر رہے ہیں ابھی ہم مان لیں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے کہ وہ تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ ایمان بھی شرط لا رہے ہیں، شرط ساتھ لگا رہے ہیں، اور ایمان میں بھی شرط یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ابو جہل تھا نا، وہ بھی تلبیہ پڑھتا تھا کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کے، کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکہ، یہ الا تملکہ کی شرط لگاتا تو سارا تلبیہ ضائع ہو جاتا۔ ترجمہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میرے مولا میں حاضر، اے اللہ میں تیرے دربار پہ حاضر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، جتنی اچھائیاں یا نعمت کے معاملات وہ سارے تیرے سے ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ ابو جہل یوں نہ پڑھتا، سارا یہی پڑھتا، آخر میں کہتا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا تملکو، مگر ان بتوں کو تو نے اختیار دیا یہ بھی تیرے شریک ہے۔ سارا تلبیہ گیا، 1 کلو دودھ 1 قطرہ پیشاب کا گیا، وہ دودھ کو بھی رگڑا لگ گیا، ہو گیا نہ ہو گیا؟ آپ یہ تو دلیل نہیں دیں گے بھی دودھ زیادہ ہے ادھر سے 1 قطرہ ہے، یہ دلیل تو نہیں دیں گے نا، یہ دلیل تو اڑ گئی۔ تو یہ اس طرح کی بات لائے تھے کہ ایمان تو ہم لاتے ہیں، لیکن اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ بے ایمان اللہ کو سجدہ بھی کریں گے، تو اس نیت سے کہ اگلے سال کا سجدہ بت کو، اگلے سال کا سجدہ لات منات عزا کو، اگلے سال کا سجدہ ود یغوث یعوق اور نصر کو، جو ان کے بتوں کے نام ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون، حضور نے فرمایا میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اگلا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ میرے مولا وہ کیسے نہیں ہے؟ وہ تو آفر کر رہے ہیں، وہ تو بالکل مطالبہ پیش کر رہے کہ ہم کریں گے۔ فرمایا جی نہیں، یہ شرک کی شرط رکھ کے کریں گے تو ان کی عبادت نہیں بنے گی۔ میرے دوستو یہ ہے عقیدے پہ سختی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نرمی سنا رہے ہیں تو ساتھ یہ فرق کریں کہ نرمی اعمال میں ہے، عقائد پہ نہیں ہے۔ کل یہ پھر نرمی دے بیٹھیں گے، خیر ہے اگر مرزائی حضور پاک کی ختم نبوت نہیں مانتے تو خیر ہے کوئی نرمی دے دے۔ کل کوئی گستاخ آئے گا تو کہیں گے خیر ہے جی نرمی دے دیں، ملک پاکستان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں یہ آرٹیکل موجود ہے کہ جو گستاخی کرے اس کی سزائے موت ہے، جی نرمی کر لے، خیر ہے۔ حضور پاک نے تو اس شخص سے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کل کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تک پیغمبر کے صحابہ اور حضرت عائشہ سے لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن پیغمبر کی اہل بیت تک کوئی گستاخی کرے گا تو کہیں گے خیر ہے نرمی دے دے، حضور نے نرمی دی تھی۔ بھائی نرمی اعمال میں ہے، عقائد میں نہیں ہے، تو فرق کیجئے۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ آؤ سیرت ابن ہشام اٹھاتے ہیں۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں جب کافروں کی یہ سازش ناکام ہو گئی، یہ چال ختم ہو گئی، یہ آفر ہوا منصورہ ہو کے اڑ گئی، تو کافر ایک نیا مطالبہ لے کر حضرت ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے سے ہماری ڈیل کرا لیں، مذاکرات کرا لیں، ٹیبل ٹاک پہ لائیے۔ کیا کہا؟ 3 باتیں ان کے سامنے پیش کیجئے۔ نمبر 1، دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ کیا دولت، کیا کرنسی، کیا پیسہ، کیا بینک بیلنس، کیا کار کوٹھی جو اس زمانے کی تھی، ڈھیر کر دیں گے۔ سلطنت چاہیے تو تادم زیست حکمران مان لیں گے۔ کوئی عورت چاہیے تو حسینہ جمیلہ آپ کے قدموں پہ لے کر آپ کی بستر کی عزت بنا دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ توحید میں نرمی ہو جائے، اسلام میں نرمی ہو جائے، دین میں نرمی ہو جائے۔ چاچو یہ آفر لے کر رسول اللہ کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہا بھتیجے کیا رسول اللہ کو حضرت ابو طالب سے محبت کا پاس نہیں تھا؟ کیا ابو طالب نے بچپن میں رسول اللہ پر شفقتوں کی انتہا نہیں کی تھی؟ کیا حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو کہاں کہاں سے معاملات سے حفاظت میں خود کو بطور ڈھال پیش نہیں کیا تھا؟ وہ کیا تھا، اس کے باوجود وہ آفر پیش کر رہے ہیں اور حضور ایکسپٹ نہیں کر رہے، مسترد کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے چاچو یہ لڑکی دے رہے، یہ پیسہ دے رہے، یہ سلطانی و حکمرانی دے رہے، سنیں
میری طرف سے انہیں پیغام دے دیں دنیا کی چیزیں تو بہت بڑی ہیں تھوڑا تم ترقی کرو لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ آسمان پہ جاؤ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو چاند کو اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو کہہ دو لیل و نہار کے طلوع و غروب کا ذمہ دار تو ہے اور چھوڑ دے دین کی دعوت کو چھوڑ دے اسلام کے کام کو چھوڑ دے ایمان کے معاملات کو الا ان اترک ھذا الامر یہ چھوڑ دوں ما ترکتہ میں انہیں زمین پہ دے ماروں گا شریعت کی بات نہیں چھوڑوں گا یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا ہے تو مجھے بتائیں نرمی کہاں ہے اور مضبوطی کہاں ہے بھئی نرمی ہے تو اعمال میں ہے عقائد میں کوئی نرمی نہیں اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ادھر سے کون لے جاتے ہیں درود اور روزہ اقدس پر حضور خود سنتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو بات کھلی کھلی ہے وہ کھلی کھلی ہے اور میرے دوستو میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کرتا ہوں مقصد آمد مصطفیٰ پر یہ بات طے کر لیں کہ عقائد میں ہم ویسے مضبوط رہیں گے جیسے حضور پاک کی مضبوطی ہے رہو گے اور اعمال میں گنجائش اور دعوت اور پیار ہوگا تو ضرور کریں گے ہمیں نہیں پرابلم الحمدللہ میرے بھی 4 ماہ لگے ہیں ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ بہت اچھی طرح ہمیں اخلاق بھی سکھاتے ہیں ہمیں تربیت بھی دیتے ہیں اور ہمیں معاملات بھی سمجھاتے ہیں ہمارے جماعت والے اعمال کی بات کرتے ہیں اور علماء اور فقہا عقائد کی بات کرتے ہیں ہم میں تبلیغ کی جھلک بھی ہوگی تدریس کی جھلک بھی ہوگی ایسے نہیں ہے پازیٹیو نیگیٹو کیبل مل کے آپ کی جو ہے نا الیکٹرکسٹی کا بندوبست ہوتا ہے تو دین کے معاملے میں ہم نے علماء اور فقہا کو بھی نہیں چھوڑنا اور دین کے معاملے میں ہم نے دعوت و تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑنا دونوں کو ملا کے رکھنا ہے یہ تیسری قوم کی بات میں نہیں مان سکتا جو کہے نرمی تو ہر جگہ نرمی سختی تو ہر جگہ سختی جی نہیں نہ ہر جگہ سختی ہے نہ ہر جگہ نرمی ہے نرمی کی جگہ نرمی ہے سختی کی جگہ سختی ہے بھائی یہ میں نے چادر اوپر اوڑھنی ہے تو آپ کہیں گرمیوں میں بھی اوڑھو اور سردیوں میں بھی اوڑھو آپ اوڑھ لیں گے موٹے ساکس آپ نے پہننے ہیں چلو پتلے تو گرمی میں چل جاتے ہیں لیکن موٹی جرابیں آپ کی آپ جون جولائی میں بھی پہنے اور دسمبر جنوری میں بھی پہنے ہو سکتا ہے آپ لباس گرمی اور سردی کا چینج کر لیتے ہیں تو طرز دعوت تبلیغ اور طرز علماء کے معاملات میں آپ کو فرق کیوں نہیں آتا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا